بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، عزیز طالبات، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم نظم پیوستہ رہے شجر سے امید بہار رکھ کے پہلے شعر کی تشریح جانیں گے، جس کے شاعر کا نام ہے علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ۔ شعر ہے ہمارے سامنے: ڈالی گئی جو فصل خزاں میں شجر سے ٹوٹ، ڈالی گئی جو فصل خزاں میں شجر سے ٹوٹ، ممکن نہیں ہری ہو سحاب بہار میں۔ شعر کا مفہوم کو یوں بنے گا: وہ ٹہنی جو خزاں کے موسم میں درخت سے الگ ہو جاتی ہے، بہار کے موسم میں ممکن نہیں کہ وہ سرسبز و شاداب ہو۔ وہ ٹہنی جو خزاں کے موسم میں درخت سے الگ ہو جاتی ہے تو بہار کے موسم میں ممکن نہیں کہ وہ سرسبز و شاداب ہو۔ تشریح طلب شعر میں شاعر نے دو لفظوں کا استعمال کیا ہے۔ پہلا لفظ ڈالی اور دوسرا لفظ ہے شجر۔ ڈالی سے مراد افراد ہیں اور شجر سے مراد امت مسلمہ ہے۔ علامہ محمد اقبال نے شعر میں بتایا کہ وہ ڈالی، وہ ٹہنی، وہ شاخ جو خزاں کے موسم میں درخت سے الگ ہو جاتی ہے، بہار کے موسم میں بھی ممکن نہیں کہ وہ سرسبز و شاداب ہو۔ جب ایک دفعہ درخت سے ٹہنی الگ ہو جاتی ہے، ٹوٹ جاتی ہے، تو وہ کبھی بھی سرسبز و شاداب نہیں ہوتی۔ اسی طرح جو لوگ امت مسلمہ سے الگ ہو جائیں گے، وہ انتشار کا شکار ہو جائیں گے، ان میں کبھی بھی اتفاق نہیں آ سکتا، وہ کبھی بھی کامیابی کی راہ پر گامزن نہیں ہو سکتے۔ جو مسلمان امت مسلمہ سے اتفاق و اتحاد نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت، مہربانی، نصرت اور کامیابی ان کو حاصل نہیں ہوگی۔ قوموں کی ترقی کا انحصار ان افراد پر ہے۔ بقول شاعر: فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں۔ جو اتفاق اور اتحاد کے ساتھ رہتے ہیں وہ قوم ہمیشہ ترقی کرتے ہوئے نظر آتی ہے۔ جب تک مسلمان اتحاد اور اتفاق کے ساتھ رہے ہیں تو وہ ہمیشہ کامیاب رہے ہیں، لیکن جب مسلمانوں میں انتشار آیا تو مسلمان پستی کی جانب چلنے لگے، زوال کا شکار ہو گئے، دوسری قومیں ان پر مسلط ہونے لگی۔ علامہ اقبال نے کٹی ہوئی ٹہنی کی ایک ایسی مثال دی ہے جو عام انسان بھی سمجھ سکتا ہے۔ جو ٹہنی اپنے درخت سے الگ ہو جاتی ہے تو کبھی بھی سرسبز و شاداب نہیں ہوتی، چاہے برسات کا موسم ہو یا بہار کا موسم ہو۔ جتنا مرضی اس کو سیراب کیا جائے تو وہ کبھی بھی سرسبز و شاداب نظر نہیں آتی۔ اس کے برعکس وہ ٹہنی جو درخت کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہے، وہ درخت جس کی جڑیں زمین کے ساتھ مربوط ہوتی ہیں، کبھی بھی سرسبز و شاداب ہو سکتی ہے۔ اسی طرح امت مسلمہ کے وہ لوگ جن میں کبھی کمزوری آ جاتی ہے لیکن وہ امت مسلمہ کے ساتھ جڑے رہتے ہیں، قرآن اور حدیث کی تعلیمات کے ساتھ جڑے رہتے ہیں، وہ ایک وقت کامیابی کی منزل کو طے کر کے دنیا میں پھر سے سرخرو
ہو سکتے ہیں۔ اسی بات کو علامہ اقبال نے کہا تھا، یہی مقصود فطرت ہے یہی رمز مسلمانی، یہی مقصود فطرت ہے یہی رمز مسلمانی، اخوت کی جہانگیری محبت کی فراوانی۔ تو جی بچوں، اس کے اندر اسی بات کا ذکر کیا گیا ہے کہ ہمیشہ امت مسلمہ کے ساتھ جڑے رہنا چاہیے، اور کبھی بھی موسم برسات بھی آ سکتا ہے، موسم بہار بھی آ سکتا ہے، اور حالات بہتر بھی ہو سکتے ہیں۔ امید ہے آپ کو یہ تشریح سمجھ آئی ہوگی۔ آپ ہمارے چینل معلم اردو کو یاد رکھیں، سبسکرائب، لائک اور شیئر کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔